بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، جس وقت میں حلقہ ارباب ذوق پر لیکچر دے رہا تھا تو وہ ویڈیو بہت طویل ہو چکی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ اور حلقہ ارباب ذوق کی تنقید اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور حلقہ ارباب ذوق کے افسانے کو اور حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کو پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ میری ایک ویڈیو ہے، پلے لسٹ میں آپ جائیے یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا وہ تحریک۔ تو اس کے بعد اب حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ اور حلقہ ارباب ذوق کی تنقید پر یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم حلقہ ارباب ذوق کے افسانے کو پڑھتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کا آغاز افسانے ہی سے ہوا تھا، یعنی یہ جو تحریک ہے اس کا آغاز افسانے ہی سے ہوا تھا۔ مختلف افسانہ نگار آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو افسانے سناتے تھے، اور پھر باقاعدہ ایک محفل انہوں نے بنائی جسے مجلس داستان گویاں کا نام دیا گیا۔ ٹھیک ہے، معراجی کی آمد کے بعد تنقید پر زور دیا گیا، یعنی معراجی کے آنے سے پہلے کیا تھا، صرف ایک دوسرے کو افسانے سنائے جاتے تھے، واہ واہ اور آہ ہوتی تھی، لیکن معراجی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تھوڑی سی تنقید بھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی افسانے کو پرکھا بھی جانا چاہیے۔ تو تنقید کا آغاز معراجی کی آمد کے بعد ہوا، اور تنقید کا اولین نشتر افسانے ہی پر چلایا گیا، یعنی پہلی تنقید شعر کے بجائے افسانے ہی پر ہوئی۔ ابتدا میں افسانے سے کئی بڑے نام وابستہ تھے، جن میں نسیم حجازی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر اور اپندر ناتھ اشک وغیرہ شامل ہے، لیکن جلد ہی نسیم حجازی ناول کی طرف چلے گئے اور دوسرے افسانہ نگار ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے، کیونکہ ترقی پسند تحریک بھی اردو ادب کی ایک تحریک تھی جو اس حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ پھر تقریباً 1954 میں اس تحریک کا خاتمہ ہوا، ترقی پسند تحریک کا۔ تو اس حلقے کے افسانوں میں دو طرح کے رجحان نے جنم لیا، ان میں سے ایک اساطیری رجحان ہے جبکہ دوسرا نفسیاتی رجحان ہے، یعنی دو طرح کے افسانے لکھے گئے، نفسیاتی اور اساطیری۔ اب نفسیاتی افسانے میں کیا چیزیں تھی اور افسانہ نگار کون کون سے ہیں جنہوں نے نفسیاتی رجحان کی طرف مائل ہوئے، جنہوں نے نفسیاتی رجحان کو بیان کیا۔ تو نفسیاتی رجحان کے حامل افسانہ نگاروں نے علم نفسیات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہانی کو بیان کرنے کے بنیادی فریضے سے کوتاہی برتے بغیر پلاٹ، کردار اور فضا سے جدید افسانے کا تانا بانا تیار کیا۔ یعنی افسانے میں تو کہانی ہی بیان کی جاتی ہے نا، تو انہوں نے کہانی ہی کو بیان کیا، اس سے کوتاہی نہیں برتی۔ جو بنیادی کام ہوتا ہے افسانے کا، کہانی بیان کرنا، اس کو ہی بیان کیا، اور پلاٹ، کردار اور فضا سے، منظر نگاری سے جدید افسانے کا سٹرکچر تیار کیا، تانا بانا یعنی ساخت انہوں نے تیار کیا۔ تو نفسیاتی رجحان کے جو افسانہ نگار تھے، انہوں نے انسانی نفسیات کی بات کی، یعنی انسانی ذہن کی بات کی کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان کا ذہن کن چیزوں کی جانب مائل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کو معاشرے میں کیا چاہیے، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، اس کے علاوہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے اپنے افسانوں میں بیان کیے۔ تو وہ جو افسانہ نگار تھے جنہوں نے یہ چیزیں بیان کی، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ شیر محمد اختر، یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس حلقے کے حوالے سے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن اس کا وفات جو ہے، اس کی وفات بہت جلد واقع ہو جاتی ہے، آخر دم تک اس افسانے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم افسانہ نگار ہے اس رجحان کے، نفسیاتی رجحان کے، وہ ممتاز مفتی ہے۔ انہوں نے بہت سے انسانی نفسیاتی جہتوں کو بیان کیا، انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا جن کو دوسرے افسانہ نگار اظہار کی راہ نہ دکھا سکے، یعنی ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا انسان کی کہ دوسرے افسانے نگار وہ بیان نہ کر سکے۔ ان کا تصور محبت روحانیت سے قریب ہے، یعنی یہ جسمانی محبت کے قائل نہیں ہے۔ سمے کا بندھن ایک افسانی مجموعہ ہے ممتاز مفتی کا، جو اسی رجحان کے حامل افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایسے افسانے بھی ہیں جو نفسیاتی رجحان کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان افسانوں میں ان کے نفسیاتی
رجحان نظر آتا ہے ان کے افسانوں میں۔ اور جو افسانہ نگار ہے دوسرا وہ اشفاق احمد ہے، اور یہ اس حلقے کا ایک اور افسانہ نگار ہے۔ ان کے ہاں تصوف کے ساتھ ساتھ محبت کا عنصر بھی موجود ہے، یعنی اس کے افسانوں میں تصوف بھی ہے، عشق حقیقی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی اس کے افسانوں میں نمایاں ہے۔ اس کے افسانوں کے رنگ میں محبت ایک نمایاں رنگ ہے۔ ان کے ہاں پیار کو اور محبت کو مرکزیت حاصل ہے۔ اس کی مثال افسانہ گڈریا اور عجیب بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان افسانوں کو پڑھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اشفاق احمد کے محبت کے حوالے سے تصور محبت کو آپ پہچان سکیں گے۔ سعادت حسن منٹو یہ ایک اور افسانہ نگار ہے اس حلقے کے۔ ترقی پسند تحریک والے کہتے ہیں کہ یہ اس تحریک کے افسانہ نگار نہیں ہے، حلقہ ارباب ذوق والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تحریک کے افسانہ نگار نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے افسانے پڑھے ہیں اس تحریک میں۔ منٹو کے افسانوں کا موضوع معاشرے کا ایک عام سا فرد ہے جس کو معاشرے نے تکالیف دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں میں جنس بھی غالب قدر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جنس بھی ان کے افسانوں میں نمایاں ہے۔ جنسیت ٹوبا ٹیک سنگھ اور بابو گوفی ناتھ اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جنسیت کے جو افسانے ہیں وہ ٹنڈا گوشت ہے، کھول دو ہے، دھواں ہے، کالی شلوار ہے، تو یہ افسانے اس کے بہت مشہور ہے، جس پر انہیں جرمانہ بھی عائد کیا تھا ان افسانوں پر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو رجحان تھا وہ اساطیری رجحان تھا۔ ایک تو نفسیاتی رجحان تھا اور اس کے 2-3 افسانہ نگار میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیے، اس کے افسانوں کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور دوسرا وہ تو نفسیاتی رجحان تھا۔ جو اساطیری رجحان تھا ایک، تو اس حلقے میں جو دوسری رجحان نے جنم لیا وہ اساطیری رجحان ہے۔ اس رجحان کے حامل شعراء اساطیر اور تاریخ کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کس طرف سے ان پرانے واقعات کو انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اساطیر کسے کہتے ہیں؟ پرانے قصے کہانیوں کو کہتے ہیں۔ تو اس حلقے کے افسانہ نگار مندرجہ ذیل ہے اس رجحان کے، اساطیری رجحان کے۔ انتظار حسین اس حلقے کے ذہین افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں کئی علامتی تجربات کیے، یعنی انہوں نے علامتی افسانے لکھے۔ اس کے افسانے متجسس فرد کے باطن کے آئینہ دار ہیں۔ متجسس فرد یعنی ایک کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، تو متجسس شخص جو ہوتا ہے تو اس کے باطن کا آئینہ دار ہے، یعنی اس کے اندر جو جذبات تھے ان جذباتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے علامات اور اساطیر کے استعمال سے اور خاص کر قرآن کریم کی آیاتوں سے اپنے افسانوں کے پلاٹ کو مربوط کیا ہے اور اسلامی اصولوں سے روگردانی کرنے والوں کو تباہ و برباد دکھایا ہے۔ آخری آدمی اس کی بہترین مثال ہے، یہ ایک افسانہ ہے آخری آدمی، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک پیغمبر تھا، اب مجھ سے نام بھول گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام تھے، جو اس کے دور میں بنی اسرائیل تھے میرے خیال میں، مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن انہوں کو کہا گیا کہ آپ مچھلیاں مت پکڑے ہفتے کے دن، لیکن وہ پھر بھی پکڑ رہے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کی اور ان سے بندر بنائے۔ تو یہ افسانہ جو ہے اس واقعے کو بیان کیا، اس تاریخ کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اس اساطیر کو اس افسانے میں انتظار حسین نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے، کس کی؟ اساطیری رجحان کی۔ ٹھیک ہے، حسن عسکری ایک اور افسانہ نگار ہے۔ حسن عسکری بھی اس تحریک کے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ اس کے افسانوں میں پلاٹ کے مربوط ہونے کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے، لیکن قاری اپنے شعور کی بنا پر کہانی کو ترتیب دیتا ہے۔ پسلن چائے کی پیالی اس کی مثالیں ہے، یعنی اس کا پلاٹ بھی غیر مربوط ہے، کیونکہ حلقہ ارباب ذوق میں زیادہ تر علامتی افسانے لکھے گئے ہیں۔ چند افسانے پڑھنے کے بعد یہ پھر تنقید کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حسن عسکری تنقید میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر انور سجاد ہے، اس کا موضوع بھی جدید دور کا وہ انسان ہے جو اپنی شناخت کھو چکا ہے، معنویت گم کر چکا ہے اور شکست و ریخت کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رشید امجد ہے، ان کے ہاں بھی ایسی علامتی فضا موجود ہے جس میں کوئی شخص گم ہو گیا اور اس گم شدہ آدمی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اپنے اکثر افسانوں میں یہ 4 کردار دکھاتے ہیں۔ کون دکھاتے ہیں؟ رشید امجد،
جن میں چار کردار دکھاتے ہیں، جن میں 3 تو موجود ہوتے ہیں جبکہ چوتھا موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اکثر یہ حساب سے اپنے افسانوں میں کرتے ہیں۔ اب ہلکے ارباب ذوق کی تنقید۔ ہلکے ارباب ذوق کی تنقید کو ڈاکٹر انور سدید نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور تاثراتی تنقید کا ہے، دوسرا دور معراجی کی آنے کے بعد کا ہے، جبکہ تیسرا دور جو ہے وہ معراجی کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو پہلا جو دور ہے وہ تاثراتی تنقید کا ہے، یعنی اس دور میں جو تنقید کی جاتی تھی تو اس زاویے سے کی جاتی تھی کہ ایک افسانے کے اندر یا شاعری کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ اس میں اثر ہے کہ نہیں، پر اثر ہے یہ افسانے یا یہ شاعری کہ نہیں، لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس اینگل سے ان افسانوں اور شاعری کو دیکھا اور پرچا جاتا تھا اور اس کی انالیسس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور معراجی جب اس حلقے میں آئے تو پھر جمالیاتی تنقید پر زور دیا گیا۔ جمالیات یعنی حسن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمال سے نکلا ہے۔ تو یہ ایک ایسی تنقید تھی کہ جس میں جمال کی پہلو کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک افسانہ نگار افسانہ لکھتا تھا تو پھر اس کو جمالیاتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس میں خوبصورتی ہے۔ انسان کی یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو خوبصورت چیز اور حسن بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، وہ چاہے جس بھی چیز میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان اس سے محبت کر لیتا ہے۔ تو یہ جو تنقید تھی جمالیاتی، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ افسانے کو دیکھتے تھے کہ اس میں خوبصورتی ہے کہ نہیں، انسان کے دل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں، انسان کے دل اور دماغ کو اپیل کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے افسانے کو دیکھا جاتا تھا یا شاعری کو دیکھا جاتا تھا۔ تیسرا دور معراجی کی وفات کے بعد کا ہے۔ اس دور میں حسن عسکری، وزیر آغا، ناصر کاظمی اور انتظار حسین جیسے ناقدین شامل ہے تنقید کے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تہذیبی رجحان انہوں نے پیدا کیا، چنانچہ نہ صرف علامتوں اور استعاروں کے نئے معنی دریافت کیے گئے بلکہ ماضی کے قدیم ادب کی تعمیر نو کا فریضہ بھی سر انجام دیا گیا۔ اس دور میں حلقے نے برہم نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت بھی پیدا کی جو حیت ترکیبی کو تبدیل کرنے اور دو حقیقتوں کے درمیان استعارے کا وسیلہ توڑنے کے در پہ تھے۔ یعنی اس تحریک میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو دو حقیقتوں کے درمیان استعارے کی تعلق کو توڑنا چاہتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر محبوب کے لیے وہ لفظ چاند کو مستعار لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ محبوب کا اپنا ایک مقام ہے اور چاند کا ایک اپنا مقام ہے، تو یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کا ایک گروہ اس حلقے میں پیدا ہوا اور اس گروہ کا نام تھا، یہ ایک تحریک پیدا ہوئی اور اس تحریک کا نام تھا نئی لسانی تشکیلیات۔ تو یہ ایک گروہ پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا حلقہ ارباب ذوق میں بڑے بڑے شاعر، تنقید کرنے والے، تنقید نگار اور افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو اندر اس تحریک کے ختم کیا، کیونکہ یہ تحریک اندر ہی سے ابھری تھی اور اندر اس تحریک کو ختم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس موجود نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو ایک لیکچر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس سے میں آپ کے لیے کچھ نوٹس انشاءاللہ تیار کروں گا۔ اگر کسی کو چاہیے تو پھر مجھے واٹس ایپ نمبر پر کریں میسج، تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ واٹس ایپ نمبر میرا آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں اپنا واٹس ایپ نمبر، تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان تنقید نگاروں میں جو شامل تھے ان میں ایک صلاح الدین تھے، ٹھیک ہے، دوسرا حسن عسکری ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا ہے، ٹھیک ہے، سجاد باقر رضوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اور بہت سے تنقید نگار تھے جو اس حلقے کی تنقید سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید اور حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ تھا جس کے اوپر میں نے یہ لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو مذکر مؤنث کی غلطیاں یا بعض اوقات مجھ سے کچھ تلفظ میں غلطیاں ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔